ہم اولیاء کے پاس، بزرگان دین کے پاس، خانقاہی نظام کے پاس بیٹھتے اسی لیے ہیں کہ یہ اللہ والے ہوتے ہیں. ام الذین رؤوا ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے رب یاد آتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سر تپا اللہ پاک کے ذکر کے پیکر ہوتے ہیں. اور آخری بات میں عرض کروں اسی مفہوم سے متعلق، حضرت بڑی خوبصورت بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جناب غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شان میں نے آپ کے عرض کرنا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث پاک کی مجلس میں حضور بیٹھے ہوئے تھے، اور اس مجلس میں قریباً 70,000 کے قریب افراد موجود تھے. حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ اس مجلس پاک کے اندر سو گئے، آپ کو نیند آ گئی. حضور غوث پاک اپنے ممبر سے اٹھتے ہیں، اٹھ کے علی بن حیتی کے پاس جا کر باادب ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں. حالانکہ علی بن حیتی جو تھے وہ حضور غوث پاک کے مرید تھے. حضرت علی بن حیتی حضور غوث پاک کے بولیے مرید تھے، مگر ایک شیخ کامل حضور غوث پاک اٹھ کر کھڑے ہو کر جا کر حضرت علی بن حیتی کے پاس باادب ہو کر ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں. پاس بیٹھنے والا ایک شخص جو تھا آپ کے اصحاب میں سے، اس نے یکونی ماری اور فرمایا آ کے کھولو، دیکھو غوث پاک تو باادب تمہارے سامنے کھڑے ہیں. جب حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں کھولی، حضور غوث پاک سامنے کھڑے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ آپ کھڑے ہو گئے. فرمایا حضور آپ میرے پاس؟ آپ نے فرمایا ہاں میں تیرے پاس. فرمایا آپ میرے پاس کیسے؟ فرمایا میں اس لیے آپ کے تمہارے پاس آیا ہوں، بتا تو خواب میں کیا دیکھ رہا تھا؟ جن کو تو دیکھ رہا تھا اس وجہ سے میں تیرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا. حضور غوث پاک کہ کھڑ کے جا کر کے حضرت علی بن حیتی کے پاس کھڑے اس لیے ہوئے کہ حضرت علی بن حیتی اس وقت حالت خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرما رہے تھے. پھر آخری بات بڑی قیمتی ہے، حضور غوث پاک نے پھر حضرت علی بن حیتی کو فرمایا، آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا رہے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور یہ فرما رہے تھے کہ اے علی بن حیتی یہ بات سن لو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں عبد القادر کا دامن نہ چھوڑنا، عبد القادر کا دامن نہ چھوڑنا. بس یہ ساری تھوڑی سی بات ہے. اگر رسمت عظیم ہو اور باکمال ہو تو اولیاء اور بزرگان دین کے وجود کے ساتھ لگنے والے کرتے جو ہوتے کپڑے جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو عزت اور برکتیں عطا فرماتے ہیں اور آنکھوں کا نور عطا فرما دیتے ہیں. یہ جو دن رکھا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے مرشد نے بتایا کہ میں نے اپنے مرشد کو عرض کیا کہ سرکار آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور غوث الورا کی ہر مہینے میں زیارت ہوتی ہے، ذرا ان سے پوچھئے کہ یہ 11ویں کی انہوں نے کیوں پسند کی ہے تاریخ. کچھ وقت تو گزرا، خواب میں انسان کا اختیار تو ہوتا نہیں کہ وہ بات کرے، مگر کچھ عرصے کے بعد انہیں اس خواب کے عالم میں یاد آ گیا ان بزرگوں کے مرشدوں کے مرشد کو. حضور غوث الورا کی زیارت بھی ہو رہی ہے، اور عرض کیا سرکار یہ 11ویں کی تاریخ آپ کو کیوں محبوب ہے، کیوں پسند ہے؟ تو حضور غوث الورا ان کی روایت کے مطابق فرماتے ہیں کہ یہ 11ویں مجھے اس لیے پسند ہے کہ یہ چاند کی 11ویں تھی اور پہلی مرتبہ میرے سرکار کی مجھے زیارت عطا ہوئی تھی. تو یہ مجھے دن اتنا پیارا لگا کہ اب اس چاند کی اس تاریخ کو میں سرکار کی سیرت، سرکار کی میلاد منا لیتا ہوں اور اپنے احباب کو اکٹھا کر کے سرکار کی یاد سجا لیتا ہوں. یہ 11ویں شریف کی محفل اصل میں میرے سرکار کی ہے. تو تھوڑا سا ترنم کی طرف ہی آتے ہیں، آپ کا ذوق ہے، لیکن وقت اتنا قلیل ہے کہ مجھے تمہید باندھتے بھی یہاں تک بات پہنچانی پڑی. میں عرض کر رہا تھا کلام مقدس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ نسبت کی بات کی ہے. ایک اس کا حوالہ دیتا ہوں، 2 جگہوں پہ وہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے، پہلے پارے میں بھی اور آگے جا کے 4تھے پارے کے بالکل شروع میں بھی. پروردگار عالم جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. ذرا پیار سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. زیادہ وقت آپ کی سمع خراشی نہیں کروں گا. اس میں رب تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا میرے حبیب آپ اپنے غلاموں کو فرمائیے کہ یہ جب میرے ابراہیم خلیل اللہ کے قدمین شریفین سے لگنے والے پتھر کے سامنے آئیں تو یہ میری بارگاہ میں کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل ادا کر لیں، مصلی بنا لیں، نماز کی جگہ بنا لیں.
اور اسی پچھلے ہفتے میں ایک روایت سامنے آ رہی تھی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرضداشت پیش کی تھی، اور آپ کی عرضداشت پہ مختلف کلام مقدس کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور یہ آیت بھی آپ کی اس خواہش پہ اللہ جل وعلا نے نازل فرمائی۔ آپ نے عرض کیا تھا سرکار کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ یہ جگہ ہمارے لیے نماز کی جگہ قرار دی جائے۔ تو اب پھر رب تعالیٰ نے ادھر یہ آیت مبارک نازل فرمائی اپنی کمال مہربانی سے، اور فرمایا جگہ بنا لو۔ یہاں ایک بات مجھے میرے دل کے اندر آتی ہے، میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کہ ادھر میرے کریم آقا کے جد امجد کے قدمین شریفین کے نشان اس پتھر کے اندر پیوست ہیں۔ میں تو یہاں پاؤں رکھوں تو تھوڑی دیر بعد جب پاؤں ہٹاؤں گا تو وہ نشان ختم۔ سخت جگہ پہ جب بندہ اپنا پاؤں رکھتا ہے تو وہ اس کو قبول نہیں کرتے، مگر اللہ کے خلیل کے قدمین شریفین کی شان دیکھیے، اور پتھر نے بھی اپنے اندر جگہ دے دی۔ اور کیوں نہ دیتا، وہ پتھر ایک کوازے کی صورت میں بیت اللہ شریف کی تعمیر میں آپ کے کام آیا تھا۔ جیسے جیسے آپ کو اوپر جانے کی ضرورت ہوتی، پتھر اپنی ماہیت اور اپنا جو اس کا وہ حیز طبیعی تھا اس کو چھوڑ دیا اس نے، اور اللہ کے خلیل کے قدمین کا سہارا بن کے اوپر چلا جاتا، لفٹ کا کام دے رہا ہے، اور نیچے سے شفٹ ہو کے اوپر جا رہا ہے۔ اور پھر جب آخری دن آیا تو اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی زبان سے عرض کی، مولا اب تو تیرے خلیل کے قدم چومنے مجھے نصیب نہیں رہیں گے، کوئی ایسی نشانی میرے اندر آ جائے کہ جو جب تک میں باقی رہوں وہ نشانی بھی باقی رہے۔ نسبت کی بات ہے۔ اب وہ قدمین شریفین کے وہاں پہ نشانات پڑ گئے۔ ہم جب اس کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، صحابہ کرام نے پڑھی، اہل بیت اطہار نے پڑھی، تابعین نے پڑھی، تبع تابعین نے، ائمہ اطہار نے پڑھی، اور قیامت تک لوگ پڑھیں گے۔ خوش نصیب اللہ تعالیٰ سب کو وہاں جا کے قبول حاضری کے طور پہ پڑھنا نصیب کرے۔ وہاں قدمین شریفین کے نشانات ہیں، اور ان کے سامنے ہم اپنا سر جھکا رہے ہیں۔ غوث اعظم دی گلی وچ تو ذرا مر کے ویک، اور پہلے مصرے میں ہے سر دھر کے ویک۔ یہ سر دھرنا ہے، یہ مطلب نہیں کہ عبادت ہم ان کی کرتے ہیں، عبادت کے لیے تو وہ ذات وحدہ لا شریک ہی ہے، مگر اس کا حکم ہے کہ اس پتھر کے سامنے اس کعبۃ اللہ کی طرف تم منہ کر کے نماز پڑھو، لہذا قبول ہے۔ اب وہاں پہ ان پتھر کے اندر قدموں کے نشان کے سامنے، اور پھر اسی بات کو لے کر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، آپ نے جب خلیفہ بنے تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جہاں میرے سرکار کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، جزاک اللہ، آپ فرمایا میں مسجد نبوی کا امام، سرکار کا خلیفہ، امیر المومنین، ساری جگہ اپنی جگہ، ساری عزتیں اور اعزاز اپنی جگہ، مگر صدیق اکبر سے یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا قدم اس جگہ پہ لگے کہ جہاں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریف لگے، بلکہ ایسا کیا موٹی دیوار بنوا دی، اور جہاں میرے کریم آقا کی جبین نیاز اپنے رب کے سامنے جھکا کرتی تھی، اب جو مسجد نبوی شریف کا امام بنے گا، صدیق اکبر نے سکھایا، لوگوں پیچھے کھڑے ہو اور تمہاری جبین سرکار کے قدموں تک پہنچے۔ تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ گر وقت اجل سر تیرے قدموں پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضائیں ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔